ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں میں جانے اس پر کا. بات نہیں کروں گا, آگے چل. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر, بڑے دبنگ آدمی ہیں. نہیں انجینئر محمد میں علی کمزور آدمی. انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا. اور میں کمزور آدمی نہیں بات کریں یار, یہ امت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. جی ناظرین, آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو ناظرین, آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرزا علی اجین حفظہ اللہ تعالی جنہوں نے اس وقت عوام الناس کو عقیدہ توحید سمجھا دیا کہ عقیدہ توحید ہے کیا. تو ناظرین, جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ سعد رضوی, اب ان سے انٹرویو لینے والا انٹرویو لے رہا ہے اور کہنے لگا کہ آپ مرزا علی اجین حفظہ اللہ تعالی کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں کرتے. کہتے جی میں نہیں کرتا, میں اس سے نہ. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کرتے, ان کے بارے میں بات کریں نا, آپ اس کو چیلنج کریں, آپ اس کے ساتھ بات کریں, آپ اس کے سامنے بیٹھ کے بات کریں. آپ ایک طرف تو کبھی آپ کہتے تھے میرے سامنے بیٹھے اور آج آپ ڈر کیوں رہے ہیں. تو خیر ناظرین, میں چاہتا ہوں آپ کو وہ گفتگو سنواؤں جو علامہ سعد رضوی کی گفتگو ہے وہ سناؤں, پھر ساتھ آپ کو مرزا علی اجین حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنوائیں گے. پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو. ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں میں جانے اس کا. پر بات نہیں کروں گا, آگے چل. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر, بڑے دبنگ آدمی ہیں. نہیں انجینئر محمد میں علی کمزور آدمی. انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا. اور میں کمزور آدمی نہیں بات کریں یار, یہ امت میں تو فرق ہی نہیں. میں صرف یہ کہوں گا, میں امت میں تو فرق ہی نہیں. مجھے وہ ایکشن مجھے رات سونے نہیں دیتا ہے. اگر ان کو بات کر مجھے ایک ایکشن رات سونے نہیں دیتا حضور, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا رسپانس آنا چاہیے. انہوں نے کہا, حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹانگ پہ ہاتھ مار کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اور پھر میں نے کہا میری اکیڈمی میں آؤ تو آپ کیوں نہیں آئے, ڈر گئے, دبک کے بیٹھ گئے. آگے چلتے ہیں, چھوڑیں, وہ نہیں ہے امت میں تو فرقہ ڈالنے والی بات ہے. بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا, مہربانی کریں. حالیہ دنوں میں آپ کا طریقہ لبیک سے ایک بہت بڑا تنازع چل رہا ہے, ماجرا کیا ہے یہ؟ انہوں نے شروع کیا تھا, بدماشی کی انہوں نے. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا, اس نے کہا کہ میں اسے جڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست. ٹھیک ہے, انجینئر محمد علی مرزا نئی نسل, ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے, ملین ویوز آتے ہیں ان کے, اور انہوں نے ایک بڑی نسل کو ٹریپ کر رکھا ہے. کیا کہیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کا ریویو کیا, اور سیکنڈلی سر نئی نسل کے لیے آپ کیا یہ وقتی ابال ہیں اور یہ وقتی لوگ آئے ہیں, ایسے فتنے پتہ نہیں اسلام میں کب سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے, پتہ نہیں معتزلہ آئے, پتہ نہیں کون کون بلائیں آئیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے سامنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاخ نازک پہ یہ جو بنے ہیں نا, یہ جو سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر آئے, تو یہ شاخ نازک ہے. اس پر جو بھی فکر اور سوچ جناب مسلط کی جائے گی نا قوم کے اوپر, وہ ناپائیدار ہے. ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھڑ جائے گا, وہ اور بات سے لگ جائے گا. ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں, نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مد مقابل. وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, اپنی ویوز لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو وہ بھی ایسی شخصیت ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ ان سے کوئی بعید نہ رکھیں, بالکل صحیح, کوئی بعید نہ رکھیں. وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے. ان کو نہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست. ٹھیک ہے, کہنے نے جڑیاں دا پتہ میدان چ لگدا, پیڑے چ لگدا. ٹھیک ہے جی, جس دن انہاں دل ہوئے اور بڑی دور ہی گل ہے ساڈے تک تاں کوئی ساڈے بال نہ بھی بہ گئے نا سامنے, تو پھر اس دن گل ہوئے گی. یہ تو بڑی دور دی گل ہے. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا, اس نے کہا کہ میں اسے جڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ جناب وہ اس کوبرا سانپ کے سامنے ہی بیٹھ کے بات کرے؟ یہ تو پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے کوبرا سانپ ہے. تو میں نے وہ بات پکڑ لی کہ ٹھیک ہے یار, تو اگر امیر ہے, مجھے فائدہ ہے اگر سعد رضوی بیٹھے. دیکھیں میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے دعوت کے حوالے سے کہ وہ بڑا ہے, لاکھوں ووٹ انہوں نے لیے ہیں, امیر ہے, اور مجھے خود پکار رہا ہے. دیکھیں میں نے مفتی منیب والی شرط بھی ختم کر دی تھی. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے, بھاگ گیا, خود چیلنج کر کے بھاگ گیا. اب اس کے نچلے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. پہلے مانو کہ تمہارا ابا بھاگا ہے مجھ سے, پھر اگلی بات سٹارٹ ہوگی. میں نے نہیں اسے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ منو چیلنج دے تو میں تیری مٹی بلیڈ کرا.
وہ خود کہہ رہا تھا میں اس کو سمجھوں گا جب یوں کر کے میرے سامنے بیٹھے گا, تھاپڑا مار کے انہیں کیا سی, شیر باہر نکلا اور ڈر گیا. حالانکہ نام اس کا شیر ہے, سعد شیر کو بھی کہتے ہیں, لیکن کاغذی شیر نکلا. ان کے پتا سی کہ تو میں اپنی مجھے ٹکوا لی ہے. تو اگر کوئی چھوٹو سمجھتا ہے نا کہ سعد رضوی کا میں نمائندہ ہوں, تو پہلے مانے کہ ہمارا ابا ڈر گیا انجینئر سے, مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے وہ تو بھاگ گیا ہے, اس نے اپنی طرف سے اب یہ چھوٹا لانچ کیا. یہ سارا کچھ ماننے کا, خالی کہنے سے نہیں کہ جی سعد رضوی کہے جی کہ میرا نمائندہ, نہ نہ نہ, تو منو للکاریا سی, تو نسیا ہے. ہمارے نبی اسلام کے صحابہ پہ جب برا وقت آیا 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے غزوہ حنین کے موقع پہ 12,000 لشکر چھوڑ گیا, قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی اسلام نے ان 80 میں سے تو کسی کو آگے نہیں کیا. آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بھی کہیں نا میں ہوں سعد رضوی ٹی ایل پی کا امیر, اس میں کوئی شک نہیں, انجینئر نکل باہر. اور یہ باہر نکلے برادری نہیں کہ انہوں منارے پاکستان تے لے آؤ. علمی طور پہ میں نے کہا تھا ادھر آئیں, آپ کو تو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے, میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز ہے, آپ یہاں پہ آئیں, جہلم کی حدود میں میں سیکیورٹی آپ کے لیے ارینج کروں گا, ڈی پی او سے بات کر لوں گا, آنے جانے کا خرچہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں, آپ آئیں یہاں بات کریں. مجھے کہہ رہے ہیں منارے پاکستان, منارے پاکستان میں سمجھ رہا تھا مناظرے کے لیے بلا رہے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب, ظاہرہ بھگوڑے ہیں نا, ابھی تک وہ ایبسکانڈر ہے عدالت کی نظر میں. ہاں جی, بھاگتا پھر رہے, سمیں بھی اس نے چینج کی ہیں, گرفتاری نہیں دی اس نے, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. پیر بھگوڑے شاہ نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ منارے پاکستان پہ اس کو لے کے آؤ. ہم یہ سمجھ رہے تھے مناظرے کے لیے بلا رہا ہے, وہ تو اب اس نے خادم رضوی صاحب کی برسی پہ کہا ہے کہ جی ہم چھلانگ ماریں گے وہاں سے. اندازہ کرو, یعنی علمی دلائل, وہی آپ والی بات جو آپ نے کی تھی ان کے, ایک مجھے بڑی پسند آئی, اس کی وجہ سے میں نے آپ کو ٹائم بھی دے دیا. وہ بات مجھے پسند آئی, میں نے کہا یار یہ تو بندہ ریزنیبل ہے کہ واقعی دلائل ختم ہو گیا تھے, آگ میں جلنا. اور میں حیران ہوں, وہ جس مولوی کے سامنے آپ بیٹھے تھے وہ کون ہے مولوی, عالم دین ہے؟ جی عالم دین ہے, عالم دین ہے, یہ رکن شورا ہے ان کے, اور عالم دین بھی ہے. رکن شورا ہونا اور چیز ہے, عالم دین بھی ہے. میرے لیے اتنی حیران کن بات ہے کہ یار ایک عالم دین اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ وہ منارے پاکستان سے چھلانگ مارنے کو اور آگ میں کودنے کو مباہلہ کہہ رہا ہے. یہ مباہلہ کہاں سے ہے؟ مباہلے کی جو ڈیفینیشن ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آئی ہے, نبی الاسلام نے نجران کے کرسچنز کے ساتھ کیا تھا. وہ تو یہ ہے کہ اوپن میدان میں آ جاؤ, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کوئی نبی الاسلام نے آگ میں کودنے کا مظاہرہ نہیں کیا, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے, وہ تو انہیں دھکا دیا گیا تھا اور وہ مباہلہ بھی نہیں تھا. مباہلے میں آپ نے خلاف شرع کام نہیں کرنے ہوتے. زہر پینا, آگ میں کودنا, یا ماڈرن دور میں ساکٹ میں 2 انگلیاں دینا, اور یہ سچائی کی دلیل ہے, یہ مباہلہ نہیں ہے بھائی, یہ حرام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی, یا اپنے پیٹ میں چھرا مار کر, یا منارے پاکستان سے چھلانگ لگا کر, یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے, منارے پاکستان نہیں ہے, بلندی سے چھلانگ لگائی, تو جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور وہ بار بار اپنے آپ کو بلندی سے گراتا رہے گا. یہ تو حرام ہے. انہوں نے خالد بن ولید کی طرف بھی مشہور کیا کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے تو پی لیا تھا زہر. امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. نہ تو اکرامت ہو سکتی ہے, نہ یہ مباہلہ ہو سکتا ہے, بالکل فراڈ ہے, جھوٹ ہے, اس طرح بالکل نہیں ہوتا. اور اگر اس کو اپنا حق ہونا یقینی ہے تو اکیلا چھلانگ مارے. میں اپنا چینل ٹی ایل پی کا نام کر دوں گا, میرے سارے اسٹوڈنٹ ٹی ایل پی جوائن کر دیں گے, کرین پہ مور لگائیں گے, آپ چھال مار. اور پیچھے بیٹھے ہوئے بھی ہنس رہے تھے کہ انہیں کہ یار چاول مار چھڑی ہے. اس طرح ہوتا ہے دنیا میں, مجھے بتائیں. اس اسٹیٹ سے بھی اس کو دھکا دے دیتے نا تو ٹی ایل پی کو سکون آ جاتا. ابھی تک کسی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہوتا, کہتا میری مجھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. میں اس وقت بقائمی ہوش و حواس ہوں. قطعی اجتماع دیکھ کے میرے ہوش اڑے ہوئے نہیں, میں ہوش و حواس کے ساتھ ہی بات کرنے لگا. چاہے صدر پاکستان ثالث بن جائے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, چیف آف آرمی اسٹاف وہ ثالث بن جائیں, کوئی ثالث بنا لیا جائے پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے ایک دفعہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مینار پاکستان موجود ہے, اس پہ چڑھتے ہیں اور نیچے چھلانگ لگاتے ہیں. جو زندہ بچ جائے وہ سچا ہے, اور جو مر جائے وہ جھوٹا ہے. 1 کروڑ روپیہ میں دیتا ہوں, اس کی لکڑیاں خریدی جائیں, اور 1 کروڑ روپیہ تم لاؤ, اس کی بھی لکڑیاں خریدی جائیں, اور یہ 2 کروڑ کی لکڑیوں کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے. جب یہ شعلے آسمان سے باتیں کریں, کوئلے بن جائیں, تو یہ سچا اور جھوٹا
साबित करने के लिए, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। जे आगे चुगाड़ के मेरी मुझ का वट भी सड़ जाए, अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तुम सच्चा। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना जले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ। कहता मेरी मुझ का बाल भी नहीं सड़ेगा। उसका तरीका यह था कि उसी टाइम किसी से लेटर पकड़ता, मोमबत्ती जलाता और कहता ये देखो इंजीनियर मैं हाथ रख रहा हूं, तू भी ऐसे रख के बता। आपको ऐसे आप मुझे बताया इस तरह हो सकता है? मैं इस पे क्या आंसर करूं आपको? बस ये आपने अच्छा किया, हंसना ही चाहिए, मैं भी हंसता ही हूं, मीम बननी चाहिए। इससे पहले हमारी जो पॉडकास्ट हुई इनायतुल हक शाह साहब से, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि वो भाग रहे हैं, इनायतुल हक शाह साहब जो रुकने शूरा हैं टीएलपी के, शुमाली पंजाब के अमीर हैं, उनके बकौल आप भाग रहे हैं। बल्कि उन्होंने हमें यहाँ तक ऑफर करवा दी कि अगर आप इंजीनियर मिर्जा अली साहब को बैठाने के लिए तैयार हैं तो हम अपनी तरफ से टीएलपी का एक नुमाइंदा दे देते हैं। जो नुमाइंदा क्यों, मुझे चैलेंज तो वीडियो में आगे किया हुआ है। नहीं है जिस तरह पॉलिटिशियंस अपनी वीडियो से भागते हैं ना, आज देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है। खान साहब को स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पुरानी वीडियो निकाल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब को स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पुरानी वीडियो निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं ना, भागते हैं ना ये सारे। तो साद रिजवी उस वीडियो का क्या करेगा जिसमें उसने कहा था ऐसे, उसका क्या करेगा? वीडियो तो नहीं डिलीट होनी। तो उसको कहें कि पहले तो साद रिजवी से कहें कि मुझसे माफी मांगे और कहें कि मैं भाग गया हूं, मैं कागजी शेर हूं। जाहिर भाग गया ना वो, फिर अगली बात स्टार्ट होगी। नहीं अली भाई, वैसे नुमाइंदे की हार तो उन्हीं की हार है ना। मैं फिर वो अगली बात है कि यार कोई पढ़ी लिखी इल्मी बात करें। साद रिजवी क्यों भाग गया है? हाँ, अच्छा ये पॉइंट है आपका। इसके बाद अगली बात स्टार्ट होगी ना। बात स्टार्ट तो उन्होंने की थी ना। मैं तो कोई मुनाजरे का शौक नहीं रखता, ये तो उसने चैलेंज दिया, मैंने कबूल कर लिया। अब उसका छोटा चैलेंज दे रहा है और वो कह रहा है मैं साद रिजवी की तरफ से आ रहा हूं या टीएलबी का नुमाइंदा हूं। और भाई तुम्हारा अब्बा भागा हुआ है, मैं तो ऑलरेडी मुझे एक्स पार्टी डिसीजन में मैं जीत चुका हूं। कोर्ट में अगर आप पेश ना हो तो जो पार्टी पेश नहीं ना होती वो हार जाती है, दूसरी जीत जाती है। मैं तो जीत चुका हूं टीएलबी से, दोबारा मैच क्यों खिलाना है आपने? ये अभी आईसीसी का मसला चल रहा था ना, अगर इंडिया पाकिस्तान ना आता तो इंडिया वो मैच हार जाता। उसूलन ये है, अगर कोई टीम मैच खेलने के लिए ना आए दूसरी जीत जाती है, ये उसूल है। इसलिए उन्होंने कहा कि थर्ड कोई जगह रखें जहां हम अपना मैच खेलें। क्यों? उन्हें पता है कि हम मैच वो हारा हुआ तस्वर होगा। तो साद रिजवी साहब मैच हार चुके हैं, अब मुझे किसी छोटे से मैच खेलने की जरूरत नहीं, मैं तो जीत गया हूं। अच्छा अली भाई, उनके नुमाइंदे के साथ नहीं बैठेंगे? नहीं, जाहिर है, जाहिर है। मैं ऑलरेडी मुझे एक्स पार्टी डिसीजन मिल चुका है, वो भाग गया। अच्छा ठीक हो। और देखें इसके बाद दोबारा मैं, हालांकि इसकी दोबारा से कोई सुनवाई भी नहीं होती, मैं फिर भी चले आपके प्लेटफॉर्म से ऑफर देता हूं कि साद रिजवी इस ऑफर पे वापस आ जाए। अच्छा, आ जाए, अपने उस चैलेंज पे आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं यहाँ पे, आ जाए। मतलब साद रिजवी साहब आज भी अगर आपसे मुनाजरा करने के लिए आते हैं तो आप वो खुद ने चैलेंज दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, मैं कायम हूं उसके ऊपर। बस ठीक होगा, चलें। अच्छा अली भाई, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि हमें अपने उलमाए किराम से अक्सर ये गिला रहता है कि वो हमेशा मुतशद्दिद जहन लेके चलते हैं। किसी को मुशरिक बना दिया, किसी को राफजी बना दिया, किसी को नासबी बना दिया, और फिर अचानक से आप आते हैं, आपके हम लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं तो आप कहते हैं भाई हम सबके कायल हैं, सबके पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, सबको चंदे भी देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जाके आपकी भी सोच, आपका भी जहन, आपका भी लहजा थोड़ा मुतशद्दिद किस्म का हो गया? नहीं, ये लहजा तो मेरा शुरू से है, इसी की वजह से दुनिया में चेंज आई है। नहीं देखिए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? अब अभी जाके आप कहते हैं चिश्ती चाची तेरी चाची की, इससे पहले तो इस अल्फाज हमने कहीं भी नहीं सुने। ये तो बात समझाने के लिए की है ना, ये तो बिल्कुल रियल है। अब तो ये मान लिया, मुफ्ती मुशाहिद साहब ने नहीं कहा कि मुफ्ती मुनीब चाचू तेरी चाची गई, उसने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि तजदीद ईमान भी करें, तजदीद बैत भी करें। अब रहा इसको इस अंदाज में बयान करना, मिजाक के अंदाज में, तो मेरी तबीयत में ये जौलीपन है, वो आपको पुरानी वीडियोस में भी नजर आएगा। और मुस्तकबिल में हो सकता है नए जुमले मेरे जहन में आए, पहले मैं नहीं बोलता था तेरे मुंह जवाबी, ये आ गया जहन में, ठीक है। इसी तरीके से कई बातें वक्तन फवक्तन चीजें आती रहती हैं। मुतशद्दिद मैं उस दिन हूँगा जिस दिन मैं आला हज़रत का रवैया इख्तियार करूँगा कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी ये सब के सब मुर्तद वाजिबुल कत्ल हैं और इनके कुहर में शक करने वाला भी काफिर है, उनके ज़बिया भी हराम है। जब ये वाला काम होगा ना, हमारे सारे स्टूडेंट्स तो इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, इनको चंदे देते हैं। आज तक हमारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ मार खाई है, मारा किसी को नहीं है, ठीक है। 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट मेरे ऊपर हुई है, मैंने तो किसी में नहीं करवाई। तो मुतशद्दिद अगर होता तो रिजल्ट नजर आता। हमारे स्टूडेंट अपने उस्ताद के बारे में पूरे पूरे जुम्मे के खुतबे गालियां सुनते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, मीम्स बनाते हैं।
کبھی دیکھا ہے کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ نے آ کے سمر عباس کو یا کسی مولوی کو گالی کے اوپر گالی دی ہو؟ وہ میم بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے ان کی وہ حصی ختم کر دی ہے کہ گالی سن کے بھی دعائیں دو اہل بیت کی طرح. الحمدللہ. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، صرف ڈر اور خوف اگر ہونا چاہیے تو ایک اللہ رب العالمین کا ہی ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے مکتب و فکر نے آپ کو پتہ ہے کہ ساری عمر بزرگوں کے قصے کہانیاں ہی سنائے ہیں. بلکہ آپ یہاں تک نوٹ کریں گے، آپ شریعت کے اندر دیکھیں گے کہیں بھی آپ کو عرس اور میلے نہیں ملیں گے. اگر عرس دیکھیں گے یا میلہ دیکھیں گے تو وہ آپ پھر نبی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے غالباً یہ سورۃ الانبیاء کے اندر ہے کہ جب نبی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ بات کہی کہ آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ چلے، عرس پہ چلیں، تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں. تو وہ قوم چلی گئی کہاں پہ؟ عرس پہ، میلے پہ. اب خود ہی سوچئے گا ناظرین، خود ہی یہ سمجھیے گا کیونکہ اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، دماغ دیا ہے کہ یہ جو عرس اور میلے کرنا اور کروانا کن کیا کام ہے. یہ آپ نے خود ہی سوچنا ہے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ نہیں جا رہے عرس میلوں کے اوپر، اور قوم جا رہی ہے، آگے آپ کو پتہ ہے سارا. اگلی بات میں کرتا چلوں ناظرین، میں یہ دعا کروں گا جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے نا وہ بندہ کامیاب ہے. اس بندے نے دنیا بھی اپنی سنوار لی اور آخرت بھی سنوار لی. اور اگلی بات یہ بھی کرتا چلوں کہ اگر بندہ ساری عمر عقیدہ توحید پہ ہو تو کوئی بھی کسی کو بات نہیں کرتا، جبکہ عوام الناس کو ان مکتوب فکر والوں نے کبھی قرآن کھول کر سنایا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہی نہیں. اس لیے اس چیز سے ڈر لگتا ہے ان کو، اس لیے ان کو مرزا علی جی حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سے، ان باتوں سے ڈر لگتا ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.